اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور کہانی لے کر آئی ہوں جس کا عنوان ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم۔ اب اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے اور لوہار کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کو بھی خدا کے راستہ میں سخت تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ سب سے پہلے گھر سے باہر کے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار کی والدہ اور والد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی یہ سب لوگ یا تو غلام تھے یا پیشہ ور تھے، اور تھے بھی ادنا درجے کے، اس لیے ان پر بڑے بڑے ظلم توڑے جاتے تھے۔ ان کو لوہے کی زرہیں پہنائی جاتی تھیں اور تیز دھوپ میں لٹایا جاتا تھا اور ان پر پتھر رکھے جاتے، گلے میں رسیاں باندھ کر زمین پر گھسیٹا جاتا، لوہا گرم کر کے بدن کو داغ دیے جاتے، مگر یہ لوگ استقلال سے اسلام پر قائم تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی تکلیفوں کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سایہ میں اپنی چادر پر لیٹے تھے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے خدا سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ آپ یہ سن کر اٹھ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے: تم سے پہلی امتوں میں جو ایمان والے گزر چکے ہیں ان کی تو یہ حالت تھی کہ ایک کو پکڑ کر زمین کھود کر آدھا زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا اور پھر آرے سے اسے لکڑی کی طرح چیر ڈالتے تھے، مگر وہ اپنے دین پر قائم رہتے تھے۔ کسی کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑا جاتا تھا اور وہ کنگھیاں اس کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھیں، مگر وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو بھی یقیناً کامیاب کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلا جائے گا اور ایسا امن ہوگا کہ اسے خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ جو بھیڑیے انسان تم کو نظر آتے ہیں یہ بکریوں کی حفاظت کریں گے، مگر تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان پر کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالکہ کو یہ خبر ملتی تو وہ لوہا گرم کر کے ان کے سر پر رکھا کرتی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حال سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالکہ کے سر میں ایسی مرض پیدا ہو گئی کہ وہ کتوں کی طرح بھونکتی رہتی تھی۔ حکیموں نے یہ نسخہ تجویز کیا کہ اس کے سر پر داغ دیے جائیں، چنانچہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوہا گرم کر کے اس کے سر کو داغ دیا کرتے تھے۔ یہ خدائی انتقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ایک دن ان سے پوچھا کہ اے خباب، سناؤ تمہیں مکہ کے کافروں سے کیا کیا تکالیف پہنچا کرتی تھی؟ خباب بولے: اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری پیٹھ دیکھ لیں،
حضرت عمر نے دیکھ کر کہا کہ میں نے آج تک ایسی پیٹھ کسی کی نہیں دیکھی۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آگ روشن کی جاتی تھی اور اس دہکتی آگ پر وہ لوگ مجھے لٹا دیتے تھے اور پکڑ کر دبائے رکھتے تھے، یہاں تک کہ میری چربی پگھل کر آگ کو بجھا دیتی تھی۔ اب اے سننے والوں، یہ حال سن کر سچ سچ بتانا کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام زبردستی اور تلوار کے زور سے پھیلا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جبراً مسلمان بناتے تھے، آیا یہ اعتراض ٹھیک ہے؟ تم فوراً بول اٹھو گے کہ ہرگز نہیں، حقیقت یہی ہے کہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے دل کی محبت سے اور خدا پر ایمان لا کر مسلمان ہوتا تھا۔ کیا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ زبردستی مسلمان کیے جا سکتے تھے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کے متعلق جیسا جذبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تھا، اللہ ہمیں بھی ویسا ہی جذبہ عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اسلام کی اشاعت پر ثابت قدم رہ سکیں۔ آمین۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تعلیم و تربیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں، اور اسلام کو دنیا میں پھیلانے میں میری مدد کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔